بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس طرح سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ کیا ہوا چمڑا ہوتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں بھائی آپ بتائیں، سیدھی طرح بتا دو تم نے چوری کی ہے یا نہیں کی، تم نے فلان گناہ کیا یا نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے یہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور JITs بنتی ہیں، وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنے گی اور وہاں پہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا اور کوئی کچھ نہیں بنے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں چیک کرنا پڑتا ہے نا، کسی نے بڑے کمال سے ہاتھ کی صفائی دکھائی، پتہ ہی نہیں چلا کس نے کام کیا۔ آپ جو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پکڑو چور کون ہے، مجرم کون ہے۔ اور بعض اوقات تو آج کی دنیا میں جو قتل کروانے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے افسوس کرنے آ جاتے ہیں، یہ بہت افسوس ہوا، بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا آپ کا۔ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پوچھا نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ جب حشر ہوگا پتہ چل جائے گا صورتحال کیا ہے۔ تو پھر اس وقت یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ظاہر ہے باتیں تو سنی ہوئی تھی، قرآن کی زبان سے سنا تھا، انبیاء کی باتیں سنی تھی کہ جب قیامت آئے گی تو یوں ہو جائے گا، خدا سب جانتا ہے۔ دنیا میں شک میں پڑے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب نکلیں گے تو کلیئر ہو گئی ہوگی بات کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ان کے چہرے ہی ایسے بن جائیں گے کہ چہروں سے پتہ چل جائے گا حالت خراب ہے، اس کی اطمینان نہیں ہوگا۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پھر پیشانیوں اور پیروں سے پکڑ کر، یعنی ان کو جہنم میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، لہذا موج کرو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس میں جب گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے تو ساتھ میں فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی ہے جس کو مجرم، یعنی تم لوگ جو اللہ کے مجرم تھے، نافرمان تھے، گناہ کیا کرتے تھے، اسی کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی والی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا۔ وہ جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان طواف کرتے پھریں گے، یعنی گردش کرتے پھریں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں تک جہنم کا اور مجرموں کا تذکرہ، اس کے بعد جنت کا۔ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے خوف زدہ رہا، یعنی اس کو دنیا میں اس بات کا خوف رہتا تھا کہ میں نے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا۔ اما من خاف مقام رب، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ خوف زدہ رہا، اس کے لیے دو باغ ہیں، جنتان
دو جنتیں. جنت بنیادی طور پر عربی زبان میں گھنے باغ کو کہا جاتا ہے. ایسا باغ کہ جو اتنا گھنا ہو کہ اس اگر اوپر سے دیکھا جائے تو نیچے سے زمین دکھائی نہ دے. اتنے گھنے درخت ہوں، ایسے پھیلے ہوئے ہوں کہ اگر اوپر سے دیکھو تو نیچے سے زمین دکھائی نہ دے. اس اعتبار سے عرب اس قسم کے باغ کو کیا کہتے تھے؟ جنت. تو اور چونکہ یہ بہت ہی نایاب تھا اس صحرائی علاقے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو اپنا اس علاقے کا نام بتایا ان کو کہ جس میں ساری نعمتیں ہوں گی، وہ کیا بتایا؟ جنت. کہ جو تو بہرحال بتایا گیا کہ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ بہت گھنے باغات ہوں گے، اور اس لیے کیونکہ یہ جو جنت کا روٹ میننگ ہے، جو لفظ ہے جیم نون نون، جس سے جن بھی بنتا ہے، جن، اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز کہ جو دکھائی نہ دے. اسی لیے جب زمین دکھائی نہ دے تو اس باغ کو جنت کہتے ہیں، یعنی جس نے اپنی زمین چھپا لی ہے. لیکن وہ جو اللہ کی جنت ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام جنت اس لیے کیونکہ اس کی نعمتیں آج دنیا والوں سے چھپی ہوئی ہیں، دنیا والوں کو وہ دکھائی نہیں دیتی. خدا نے ان کو اس جہان کے لوگوں سے چھپا دیا ہے. اور جن کو بھی جن بیسیکلی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا. اس دکھائی نہ دینے کی وجہ سے. اور یہ بعض روایات میں آتا ہے مثلا اپنا کوڑا جو ہے وہ باہر ادھر مثلا کسی جگہ، یعنی گھر کو گندا نہ رکھا کرو چونکہ کوڑے میں جن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جن سے کیا مراد ہے؟ ان سین چیزیں جو بیماریاں پھیلاتی ہیں. اس زمانے میں بیکٹیریا اور فلان اور وائرس اور یہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھی لوگوں کو، لیکن جن کے لفظ میں یہ سب شامل ہے. وہ چیزیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی وہ آ جاتی ہیں اور وہ تمہیں بیمار کر دیتی ہیں. یا کبھی فرمایا ناخن کاٹا کرو، یہ جو ناخن کے اندر میل ہوتا ہے اس میں ان ناخنوں کے نیچے شیاطین چھپ جاتے ہیں، اور شیاطین سے مراد بھی وہی کہ جو خرابیاں کرتے. تو یہ الفاظ اس زمانے کا جو تناظر ہے، اس زمانے کی لوگوں کی نالج، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور معجزہ یہ ہے کہ انسانی علم ترقی کرتا جائے اور انہی الفاظ کے جو اگلے معانی ہیں علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی انسان پر آشکار ہوتے چلے جاتے. اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا اس کے لیے دو باغ ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العلی العظیم.